سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ دیکھیے، جمعہ کے دن جو پہلے آتا ہے اس کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے، تو جب آپ پہلے آئے ہیں تو آگے آ کر بیٹھیں، بعد میں آنے والے آپ سے آگے بڑھ جائیں یہ مناسب نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ ختم ہونے کو ہے۔ تین یا چار دن کل باقی ہیں۔ اور آج اس ماہ مبارک کا یہ آخری جمعہ ہے۔ اس جمعہ کی بھی بس وہی اہمیت ہے جو رمضان المبارک کے گزرے ہوئے باقی تین جمعوں کی ہے۔ اس آخری جمعے کی الگ سے نہ کوئی فضیلت ہے، نہ اس کے سلسلے میں کوئی حدیث ہے، نہ اس کے لیے کوئی خاص عمل بتایا گیا ہے، اور نہ اس جمعہ کے لیے کوئی مخصوص عبادت ہے۔ خدا جانے بر صغیر میں یہ رسم کب سے جاری ہو گئی کہ اس کو الوداعی جمعہ کہا جانے لگا، اور مسلمان اسے ایک تیوہار کی طرح منانے لگے۔ ہم ہندوستانی مسلمانوں کا یہ ذوق ہو گیا ہے، یہاں رہتے ہوئے برادران وطن کو دیکھتے ہوئے کہ جس طرح ان کے یہاں ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی تیوہار ہوتا ہے، اسی طرح ہم نے بھی اپنے ہاں تیوہاروں کی کثرت کر لی، جبکہ اسلام نے صرف دو ہی تیوہار رکھے ہیں، عید اور بقرعید، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تیسرا کوئی تیوہار اسلام میں نہیں ہے، لیکن ہم نے شب برات کو بھی تیوہار بنا لیا، شب قدر جو متعین نہیں ہے اپنی طور سے متعین کر کے اسے بھی تیوہار بنا لیا،
عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ جو ایک فضیلت والی تاریخ ہے، اس میں عبادت کرنا اور 10 تاریخ کو روزے رکھنا، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، لیکن اس کو بھی ہم نے تیوہار بنا لیا۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو تیوہار بنا لیا، اور اب تو ہر دن نئے نئے تیوہار ہمارے سامنے آتے جا رہے ہیں۔ اب تو معراج کی شب بھی تیوہار بن گئی، جبکہ معراج کس سن میں ہوئی، کس مہینے میں ہوئی، اور کس مہینے کی کس تاریخ میں ہوئی، اس میں 10 قول ہیں، لیکن ہم نے رجب کی 27ویں شب کو متعین کر کے اسے تیوہار کی شب بنا لیا، اور اب تو یہ سلسلہ دراز ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن، یہ سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی عیدیں مقرر کی تھی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ بہرحال میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، یہ کوئی تیوہار نہیں ہے، یہ کوئی عید نہیں ہے، اس کے لیے الگ سے قرآن و سنت میں فضیلت نہیں آئی ہے۔ جس طرح رمضان المبارک کے مہینے میں ہر آنے والا دن مقدس، اور دنوں میں جمعہ کا دن زیادہ افضل ہوتا ہے، اسی طرح جتنے جمعہ آئے سب کی ایک ہی حیثیت ہے، ایک ہی مقام اور مرتبہ ہے۔ لہذا آج جو ہمارے ہاں ماحول نظر آ رہا ہے کہ دکانیں بند ہیں، سناٹا ہے، اور لوگ رمضان المبارک کو رخصت کرنے کے لیے نئے نئے کپڑے پہن کر، غسل کر کے اور خوشبو لگا کر کے مسجدوں کا رخ کر رہے ہیں، یہ بے اصل بات ہے۔ اور اس سے زیادہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے رمضان المبارک کو اپنے گھروں میں داخل ہی نہیں ہونے دیا۔ رمضان کے روزے کیا ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں، ان کے کھانے پینے کا معمول جس طرح رمضان المبارک سے پہلے تھا، رمضان کے مہینے بھی اسی طرح چلتا رہا، تو انہوں نے تو رمضان المبارک کو اپنے گھر میں آنے ہی نہیں دیا، مہمان آیا ہی نہیں، اور اس مہمان کو رخصت کرنے کے لیے اچھے اچھے کپڑے پہن کر اور مسجدوں میں لوگ آ گئے۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ بہرحال آج میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب کی کچھ خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح کی نماز کے بعد جو 10-15 منٹ کی گفتگو کا سلسلہ چلتا رہا، اس میں کئی موقع پر قرآن کریم کی فضیلت، اس کی اہمیت کا تذکرہ ہوتا رہا،
اور یہ عرض کیا جاتا رہا کہ اس ماہ مبارک کے ساتھ قرآن کریم کا بڑا خاص تعلق ہے، بلکہ یہ پورا ماہ مبارک گویا قرآن کریم کا ہی مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کے جو فضائل ذکر کیے گئے ہیں ان میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسی ماہ مبارک میں قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا۔ اس ماہ مبارک کی فضیلت کے سلسلے میں آپ ایک طریقہ اس طرح سے ہے کہ اس کو سمجھیے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ ایک معشوق نے اپنے عاشق سے سوال کیا، گفت معشوق بعاشق کے فتح تو بغربت دیدئی بس شہرہا، پس کدامی شہر زاہاں خوش ترست، گفت آ شہرے کی دروے دل برست۔ ایک معشوق نے اپنے عاشق سے پوچھا کہ تو نے دنیا دیکھی ہے، پوری دنیا کا سفر کیا ہے، مجھے یہ بتا کہ تجھے کون سا ملک اور کون سی جگہ اچھی لگی؟ تو اس عاشق نے بڑی عجیب بات کہی، گفت آ شہرے کی دروے دل برست، کہا کہ مجھے تو وہی شہر، وہی بستی، وہی گاؤں، وہی دیہات اچھا لگا جس میں میرا معشوق رہتا ہے۔ اسی طرح اس ماہ مبارک کی فضیلت بس یہی ہے کہ اسی ماہ مبارک میں وحی کے ذریعے آسمان سے زمین کا رشتہ قائم ہوا جو 6 صدیاں پہلے ٹوٹ گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے یہ سلسلہ منقطع تھا۔ اسی ماہ مبارک میں آنے والی شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی نازل فرمائی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس لیے میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ آج آخری جمعہ ہے رمضان المبارک کا، تو قرآن کریم سے متعلق ہی کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے آ جائیں۔ سورہ یونس کی یہ 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی کچھ خصوصیتیں ذکر فرمائی ہیں۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ 4 خصوصیتیں ذکر فرمائی، 4 وصف ذکر فرمائے، 4 صفت ذکر فرمائی۔ اور خطاب کن سے کیا؟ صرف ایمان لانے والوں سے نہیں، پوری دنیا کے انسانوں کو مخاطب بنایا اللہ نے، اور ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اے ایمان والوں نہیں۔ یہ خطاب صرف ماننے والوں سے نہیں ہے، ان سے بھی ہے جو نہیں مانتے، جو ایمان نہیں لائے، ان سے بھی کہا جا رہا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے، موعظت آئی ہے۔ موعظت عربی زبان میں اس گفتگو کو کہتے ہیں جو دلوں کو موہ لے۔
آدمی سن کر اس کا رسیا ہو جائے، اس کا دلدادہ ہو جائے، نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی اس کی طرف جھک جائے اور مائل ہو جائے، ایسی گفتگو کو، ایسے کلام کو موعظت کہا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ نصیحت سے کیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اردو زبان کا یہ لفظ نصیحت موعظت کے معنی کی پوری ترجمانی نہیں کرتا، لیکن کیا کیا جائے، عربی کے علاوہ ہر زبان بڑی تنگ ہے، پورا مفہوم موعظت کا اردو زبان کے کسی ایک لفظ میں سما نہیں سکتا، اس لیے جو سب سے موزوں لفظ تھا اردو زبان میں اس کے ذریعے ترجمہ کر دیا گیا اور موعظت کا ترجمہ نصیحت سے کیا گیا، جبکہ موعظت میں یہ بات ہے کہ ایسا کلام جو دلوں کو اپنی طرف مائل کر لے، جو دلوں کو نرم کر دے، جو موم بنا دے، یہ قرآن کریم ایک ایسا کلام ہے۔ اور میرے دوستو، سچی بات ہے کہ تلاوت کرنے والا جب صدق دل کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو کٹر سے کٹر دشمن بھی اس کو سن کر کے موم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کریم کی تلاوت شروع فرمائی اور صحابہ کرام نے تلاوت شروع فرمائی تو مکہ کے وہ لوگ جو آپ کے مخالف تھے انہوں نے اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ کہا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ دیکھو اس قرآن کو سنو نہیں، سنو گے تو خطرہ ہے۔ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، اس میں خلل ڈالو، اذان ہو رہی ہے تو باجے بجا کر اس میں خلل ڈالو، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تو وہ ایسا ہی کرتے تھے، جب آپ قرآن پڑھتے تھے، صحابہ قرآن پڑھتے تھے تو وہ خلل ڈالتے تھے، یہ تو ان کا حال ہوتا تھا، لیکن چھپ چھپ کر وہ قرآن سنتے تھے۔ وہ ابو جہل ہو، ابو سفیان ہو، یا دوسرے بڑے بڑے مشرکین مکہ ہوں، وہ رات کی تاریکیوں میں چھپ چھپ کر قرآن سنتے تھے اور قرآن اپنا اثر دکھاتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں بیٹھے ہوئے تھے اور مشرکین مکہ کے بھی بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ عتبہ ابن ربیعہ جو سرداران قریش میں ایک بڑا سردار تھا، اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ دیکھو محمد تنہا بیٹھے ہیں، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں جا کر ان سے یہ جو معاملات چل رہے ہیں اس سلسلے میں کچھ گفتگو کروں۔ لوگوں نے کہا جاؤ۔ عتبہ مجلس سے اٹھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے گفتگو شروع کی، بھتیجے یہ جو کام آپ نے شروع کر رکھا ہے اس نے پوری قوم میں تفرقہ ڈال رکھا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے؟ بادشاہ بننا چاہتے ہیں، ہم بادشاہ بنا دیں گے، مال و دولت چاہتے ہیں، ہم مال و دولت دلا دیں گے، ڈھیر کر دیں گے آپ کے قدموں میں، اور اگر کوئی بیماری ہے، جن وغیرہ آپ کو پریشان کرتا ہے تو اس کا علاج بھی ہم آپ کا کروائیں گے، اور بہت سا مال جو اس پر خرچ ہوگا ہم خرچ کریں گے، آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ کہتا رہا اور جب اپنی بات وہ مکمل کر چکا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی بات کہہ چکے؟ اس نے کہا ہاں، تو آپ نے فرمایا اب میری سنو۔
پھر آپ نے قرآن کریم کی سورہ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم یہ تلاوت کرنی شروع کی۔ جب آپ نے تلاوت کرنی شروع کی تو وہ ٹکٹکی باندھ کر آپ کو دیکھتا رہا، اور جس طرح آدمی جب بیٹھا ہوتا ہے اور کوئی چیز بغور سننے لگتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ پیچھے یوں کر کے ٹیک کر کے یوں سنتا ہے، اس کیفیت کے ساتھ وہ سنتا رہا۔ جب آپ نے تلاوت ختم کی اور وہ وہاں سے اٹھا اور مجلس کی طرف گیا تو لوگوں نے کہا عتبہ جو چہرہ لے کر یہاں سے گیا تھا اب وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا ہے۔ اس نے پہنچ کر لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، میرا یہ مشورہ ہے کہ تم محمد کو ان کے حال پر چھوڑ دو، میں سمجھتا ہوں کوئی بڑا معاملہ ہونے والا ہے، اگر عرب کے دیگر قبائل محمد پر غالب آ گئے تو تمہیں اس مصیبت سے چھٹکارا مل گیا، اور اگر محمد غالب آ گئے ان کو عزت ملی تو ان کی عزت تمہارے لیے عزت ہوگی۔ بخدا میں وہ کلام سن کر آیا ہوں جو نہ کہانت ہے نہ شعر ہے۔ تو قرآن کریم ایسے لوگوں کے دلوں پر بھی اثر کرتا تھا۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ میں دعوت کے کام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو یہ حضرت اسعد ابن زرارہ کے مکان پر انہوں نے قیام کیا۔ ایک دن حضرت اسعد ابن زرارہ بنو اشہل کے قبیلے میں ایک باغ تھا، وہاں ایک کنواں تھا، وہاں حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر چلے گئے، اور کچھ لوگ آئے ان کو دین کی دعوت دینے لگے۔ حضرت اسید ابن حضیر اور حضرت سعد ابن معاذ یہ قبیلے بنو اشہل کے سردار تھے۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اسید سے فرمایا کہ جاؤ دیکھو وہ دونوں بیٹھے ہیں، ان کو سمجھا دو کہ وہ ہمارے قبیلے کے لوگوں کو پریشان نہ کریں۔ اسعد ابن زرارہ میرے خالازاد بھائی ہے، اس لیے میں جانا مناسب نہیں سمجھتا، تم جاؤ ذرا ڈانٹ ڈپٹ دو، ان کو وہاں سے ہٹا دو۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی لاٹھی لے کر کے آئے اور کھڑے کھڑے سخت سست کہنے لگے، ڈانٹنے لگے۔ تو حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھائی، ہم جو بات کہتے ہیں وہ آپ سن لیں، اگر آپ کو پسند نہ آئے تو جو آپ کی سمجھ میں آئے وہ کیجئے۔ تو حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں یہ مناسب بات تم نے کہی۔ وہ لاٹھی زمین پر رکھ کر کے اور بیٹھ گئے، اور پھر حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تلاوت شروع کی قرآن کریم کی۔ وہ پڑھتے جا رہے ہیں اور اسید ابن حضیر کے دل کی دنیا بدلتی جا رہی ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آخر میں جب تلاوت ختم ہوئی تو عرض کیا آپ لوگ اسلام میں کیسے داخل کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ غسل کر لیجئے، پاک صاف ہو جائیے اور یہ کلمہ پڑھ لیجئے۔ اسید ابن حضیر آئے تھے ڈانٹنے ڈپٹنے، اور اسلام کی غلامی کا طوق اپنی گردن میں ڈال کر اب واپس جا رہے ہیں۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا تو ان کی زبان پر الفاظ آئے کہ یہ وہی اسید ہے، جب اس سے پہلے گیا تھا تو اس کا چہرہ کچھ اور تھا، اب تو یہ نیا چہرہ لے کر کے آ رہا ہے۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں لوگوں سے کہہ رکھا تھا کہ دیکھو میں تو اسلام میں داخل ہو گیا، لیکن میرے پیچھے ایک شخص ایسا ہے
کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو پورا قبیلہ اسلام قبول کر لے گا۔ میں اس کو جا کر یہاں لاتا ہوں۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پہنچ کر حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ معاذ، کیا مناسب یہ نہیں ہے کہ تم بھی چل کر ان کی بات ایک مرتبہ سن لو، وہ کیا کہتے ہیں؟ اگر پسند نہیں آئے گی تو ہم ان کو یہاں سے ہٹا دیں گے، بھگا دیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم نے اچھی بات کہی۔ اب حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، وہی گفتگو ہوئی۔ حضرت مصعب ابن عمیر نے فرمایا کہ بھائی بیٹھیے، سن لیجئے کچھ، اگر آپ کو پسند نہ آئے تو جیسا آپ مناسب سمجھیں ویسا کیجئے۔ ادھر حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کی تلاوت شروع کی، اور ادھر سعد ابن معاذ کے دل کی دنیا بدلنا شروع ہو گئی۔ آخر میں انہوں نے بھی کلمہ پڑھا، اور صرف کلمہ نہیں پڑھا، تنہا کلمہ نہیں پڑھا، واپس اپنے قبیلے میں گئے، پورے قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ تم لوگ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ سب نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں، آپ قبیلے کے سردار ہیں، آپ کے بارے میں ہماری رائے اچھی ہی ہے۔ تو فرمایا جب تک تم سب لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھ لو گے، میں نے قسم کھائی ہے کہ اس وقت تک میں تم سے کسی سے بات نہیں کروں گا۔ اسی وقت پورا قبیلہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ تو جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو اس طرح قرآن دلوں پر اثر کرتا تھا، لیکن اب نہ ویسے دل رہ گئے، نہ ویسے پڑھنے والے رہ گئے، نہ پڑھنے والوں میں وہ سوز و گداز رہ گیا، نہ وہ اخلاص رہ گیا، نہ وہ للہیت رہ گئی۔ اس لیے اب وہ اثر اندازی بھی قرآن کی ہم کو نظر نہیں آتی، حالانکہ وہی قرآن ہے، وہی اللہ کی کتاب ہے، وہی اللہ کا کلام ہے، لیکن پڑھنے والے بدل گئے تو اس کی تاثیر میں بھی فرق آ گیا۔ وہ اقبال نے بڑی خوب بات کہی تھی، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، اسی فضا میں گدھ بھی اڑتا ہے اور اسی فضا میں شاہین اور عقاب بھی اڑتا ہے، لیکن شاہین اڑتا ہے اپنے شکار کے لیے اور گدھ اڑتا ہے مردار تلاش کرنے کے لیے۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور اگلی بات کیا کہی؟ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور ہے مجاہد کی اذان اور۔ اذان کے وہی الفاظ ہیں، وہی کلمات ہیں، لیکن ایک اذان مسجد کا ملا دیتا ہے اور ایک اذان میدان جہاد میں مجاہد دیتا ہے، دونوں کی اذانوں کے اثر میں فرق ہے۔ تو آج صورتحال یہی ہو گئی میرے دوستو، لیکن بہرحال قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اور آگے کیا ارشاد فرمایا؟ وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے دلوں کے روگ کے لیے شفا ہے۔ دلوں میں جو روگ ہوتا ہے، دلوں میں جو بیماریاں ہوتی ہیں، یہ قرآن کریم ان دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ دلوں کا روگ کیا ہے؟ کفر ہے، نفاق ہے، حسد ہے، تکبر ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، کینہ ہے، یہ دلوں کے روگ ہیں۔ قرآن کریم ان دلوں کے روگ کے لیے شفا ہے۔ کیسا شفا بنا قرآن؟ دلوں میں جو روگ تھا، بھلا اوس اور خزرج کے جو دو قبیلے تھے، ان میں جو دشمنی تھی، کیا اس طرح کی دشمنی کی کوئی نظیر ملتی ہے؟
آپس ہی میں لڑ لڑ کر تباہ اور برباد ہو گئے تھے. اور لڑانے والے کون تھے؟ یہودی تھے. مدینے میں جو یہودیوں کے 3 قبیلے تھے وہ ہرگز یہ نہیں چاہتے تھے کہ انصار مدینہ یعنی اوس اور خزرج کے لوگ آپس میں متفق اور متحد ہو کر رہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے ان کا اتفاق اور ان کا اتحاد ہمارے لیے موت ثابت ہوگا. ان کی طاقت بڑھ جائے گی اتفاق اور اتحاد سے. اس لیے وہ ان کے درمیان دشمنی کے بیج بوتے تھے، عداوت کی آگ کو بھڑکاتے تھے، اور پھر یہودیوں کا کوئی قبیلہ ان کے ساتھ، کوئی قبیلہ ان کے ساتھ، ان کا حلیف بن جاتا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. پھر وہ ان کو قرض دیتے تھے، اور قرض دینے کے بعد ان کے ہاتھ سے ہتھیار بیچتے تھے. ہتھیار بھی یہی یہودی فراہم کرتے تھے، اور پھر موقع مناسب دیکھ کر دونوں قبیلوں کو لڑا دیتے تھے. صدیوں تک یہ لڑائی دونوں قبیلوں کے درمیان چلی ہے. دونوں قبیلے ٹوٹ گئے تھے، بکھر گئے تھے. ایسی شکست خوردگی کی حالت میں یہ مکہ آئے تھے، اور وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ اسلام میں داخل ہوئے. اور پھر کیا ہوا، کس طرح سے یہ شیر و شکر ہوئے آپس میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں اختلاف نہ کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. یاد کرو اللہ کی نعمت کو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی. یہ ایک دم شیر و شکر ہو گئے. لیکن پھر بھی رہ رہ کر دشمنان اسلام ان کی ان پرانی لڑائیوں کا تذکرہ کر کر کے ان کے درمیان دوری پیدا کرنے کی کوششیں کرتے رہتے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آگ کو برابر بجھاتے رہتے تھے. بہرحال قرآن کہتا ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. اور اس سلسلے کا واقعہ میں نے آپ کو بارہا سنایا ہے حضرت اقسم ابن صیفی رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ انہوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا یہ معلوم ہوا ہے کہ ایک شخص پیدا ہوا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میرے پاس اللہ کا کلام آتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں جا کر اس کی تحقیق کروں کہ اس میں سچائی کتنی ہے. لوگوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں، یوں ہی آپ کا پہلے ہی مرحلے میں چلے جانا مناسب نہیں ہے. آپ 2-1 آدمیوں کو جو عقل مند ہوں، معاملہ فہم ہوں، ان کو بھیج دیجئے، وہ حالات کی تحقیق کر کے آ جائیں، اور پھر جب وہ کوئی رائے دیں اس کے بعد آپ جانے یا نہ جانے کا فیصلہ کیجئے. حضرت اقسم ابن صیفی رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 آدمیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. وہ دونوں آئے. ان دونوں نے 2 سوال کیے. من انت وما انت. آپ کون ہیں، یعنی آپ کا خاندان کیا ہے، آپ کا قبیلہ کیا ہے، آپ کا حسب نسب کیا ہے، آپ کے باپ دادا کون ہیں. اور ما انت یعنی آپ کا پیغام کیا ہے، آپ کس چیز کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. تو آپ نے پہلے سوال کا نہایت مختصر جواب دیا، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں، بس. اور دوسرے سوال کے جواب میں قرآن کریم کی وہ آیت پڑھی جو آپ ہر جمعہ کو خطبے میں، دوسرے خطبے کے آخر میں خطیب سے سنتے ہیں،
ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ان دونوں نے کہا کہ دوبارہ سنا دیجئے، بار بار سنتے رہے، ان کو یاد ہو گئی۔ وہ واپس آئے تو آ کر یہ بتایا پورے قبیلے کے سامنے کہ ہم نے 2 سوال رکھے تھے، آپ کون ہیں، آپ کا خاندان کیا ہے؟ آپ نے بہت مختصر جواب دیا کہ میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں۔ بعد میں ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ بڑے عالی نسب ہیں، بڑا اونچا خاندان ہے آپ کا، عرب کے مشہور قبیلے قریش کی مشہور شاخ بنو ہاشم سے آپ کا تعلق ہے۔ البتہ ہمارے دوسرے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا میرے اوپر اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہی میرا پیغام ہے۔ پھر ان قاصدوں نے وہ آیت پڑھ کر سنائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ پھر کیا تھا؟ اقسم ابن سیفی رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے قبیلے والوں کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ یہ شخص اچھے اخلاق کی دعوت دیتا ہے، برے اخلاق سے روکتا ہے۔ اے لوگو تم سر بنو، دم مت بنو، یعنی اچھے کاموں میں پہل کرنے والے بنو، پیچھے رہ جانے والے مت بنو، اس سے پہلے کہ دوسرے لوگ تم سے سبقت لے جائیں اور اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تم سب کلمہ پڑھ لو اور اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پورا کا پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو قرآن کریم دلوں کے روگ کا اس میں شفا ہے۔ پھر فرمایا وہ ہدا، یہ راستہ بتانے والی، ہدایت دینے والی کتاب ہے، اللہ تک پہنچانے والی کتاب ہے، صراط مستقیم کو بتانے والی کتاب ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے جو قرآن کے پیغام کو سنے گا، اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرے گا، تو پھر یہ قرآن اس کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے اسی پر خوش ہونے والوں کو خوش ہونا چاہیے۔ یعنی اس دنیا میں خوش ہونے والی اگر کوئی چیز ہے جس پر خوش ہوا جا سکتا ہے، جس پر اپنی فرحت اور خوشی کا اظہار کیا جا سکتا ہے، تو وہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اور ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حسد الا علی اثنین، حسد جائز نہیں ہے مگر 2 آدمیوں کے بارے میں۔ مطلب یہ کہ حسد تو کسی حال میں جائز نہیں، اگر حسد جائز ہوتا تو یہ 2 آدمی ہیں جن کے بارے میں حسد کیا جا سکتا تھا، یا یہ کہہ لیا جائے کہ یہاں حسد جو ہے رشک کے معنی میں ہے، غبطہ کے معنی میں ہے۔ حسد کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ آدمی یہ تمنا کرے کہ فلاں کو جو نعمت ملی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، مجھے ملے نہ ملے لیکن اس کے پاس نہ رہے۔ اور رشک یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے اس بندے کو نوازا ہے، اللہ مجھے بھی وہ نعمت دے دے، اس سے سروکار نہیں کہ اس کے پاس سے وہ نعمت چھن جائے یا نہ چھنے۔ دنیاوی معاملات میں علماء نے لکھا ہے کہ رشک جائز ہے، ہاں دینی معاملات میں رشک یہ محمود ہے، مطلوب ہے، مستحب ہے۔ ایک آدمی یہ رشک کرے کہ اللہ کا یہ بندہ ہے، بڑا عبادت گزار ہے، کاش میں بھی اسی طرح عبادت کروں، یہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، کاش میں بھی اسی جیسا متقی اور پرہیزگار بن جاؤں، یہ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتا ہے، کاش میں بھی اسی طرح اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنے والا بن جاؤں۔ یہ رشک مستحب ہے، بہتر ہے۔ قرآن کہتا ہے
فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ رشک تو دینی معاملات میں کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش دینی معاملات میں کرنا چاہیے، دنیا کے معاملات میں نہیں، دین کے معاملات میں۔ تو فرمایا کہ دو ہی شخص ایسے ہیں جن کے بارے میں رشک کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا رجل آتاہ اللہ القرآن فیقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے قرآن کی دولت عطا کی ہو، فیقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، تو وہ دن کے اوقات میں بھی اور رات کے اوقات میں بھی کھڑے ہو کر کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یعنی نماز میں قرآن پڑھتا ہے، دن میں بھی رات میں بھی، فیقوم بہ آناء اللیل و آناء، کثرت سے قرآن پڑھتا ہے۔ تو رشک کے قابل یہ شخص ہے جسے اللہ نے یہ دولت عطا فرمائی ہو۔ اور پھر فرمایا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، اور ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہو، فَيُنْفِقُ مِنْهُ آناء اللیل وآناء النہار، تو وہ اس مال میں سے دنوں رات خرچ کرتا ہے، وہ اس طرح خرچ کرتا ہے گویا وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لٹا رہا ہے، اتنا دیتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لٹا رہا ہے اور ختم کیے بغیر یہ سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ تو وہ مالدار جو اس طرح خرچ کرتا ہے، رشک اس کے بارے میں کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پہلی بات یہ کہی گئی کہ جسے قرآن کی دولت ملی ہو اور وہ پھر اس کا حق ادا کرتا ہو، دنوں رات اس کی تلاوت کرتا ہو، وہ قابل رشک ہے۔ لیکن اس سلسلے میں تو ہمارے یہاں بہت جمود ہے۔ قرآن بھی کوئی دولت ہے، جسے مل گئی اس پر رشک کیا جائے؟ ارے بھائی، پڑوس میں اگر کسی کا بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے تو پڑوسی کو پتہ نہیں چلتا، اور پڑوسی کی بات تو چھوڑیے، خود ماں باپ کو وہ خوشی نہیں حاصل ہوتی۔ اگر یہی بچہ حافظ قرآن ہونے کے بجائے IAS ہو گیا ہوتا، IPS ہو گیا ہوتا، یا کوئی اور اعلیٰ تعلیمی ڈگری حاصل کر لیے ہوتا جس کے پیچھے دنیا کی دولت آنے والی ہوتی، تب پھر تو وہ چراغاں ہوتا، وہ شادیانے بجتے، وہ DJ بجتے کہ رات کو محلے والوں کے لیے سونا دشوار ہو جاتا، اور جگہ جگہ پورے شہر میں تقریبات ہوتی، انجمنیں اور کمیٹیاں استقبال کرتی، واہ واہ کرتی، پورے ملک کے چھوٹے بڑے اخبارات میں اس کی تصویر چھپتی، اور لوگ کہتے واہ واہ کتنا خوش قسمت باپ ہے کہ اس کا بیٹا IAS ہو گیا، IPS ہو گیا۔ لیکن حافظ قرآن ہو گیا، ایسی حرکت پیدا نہیں ہوتی، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قابل رشک ہے یہ آدمی، جس کو قرآن کی دولت ملے اور قرآن کی اس دولت کا وہ حق ادا کرے کہ رات دن اس کی تلاوت میں لگا رہے، قابل رشک ہے یہ، کیونکہ یہ دولت فانی نہیں ہے، یہ دولت لا زوال ہے۔ اور یہ جو IAS IPS والی بات ہے، یہ تو چند روزہ چیز ہے، پھر ایک دن ختم ہو جانے والی ہے، لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں۔ اور رہ گئی دوسری بات، ایسا مالدار، تو جہاں تک مالدار ہونے کی بات ہے اس کے بارے میں تو خوب لوگ رشک کرتے ہیں، حسد بھی کرتے ہیں، اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں، ان کا کاروبار اس کے کاروبار سے آگے نکل جائے۔ بغل والا دکاندار یہ چاہتا ہے کہ بغل کی دکان والے سے میری دکان زیادہ چلنے لگے، یہ تو ہوتا ہے،
لیکن اس کا جو دوسرا حصہ ہے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، تو یہاں آ کر کے آدمی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ مال تو ملے لیکن خرچ کرنے کی بات کوئی نہ کرے۔ اور اگر کوئی مدرسے کے کوئی عالم صاحب آ گئے اور کہا بھائی مدرسے میں ضرورت ہے چندے کی، تو اب پیشانی پہ بل پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں چندہ، یہ چندہ والے تو ہاتھ میں جھولی ڈال کر کے نکل پڑتے ہیں، ان کو وقت بے وقت آ جاتے ہیں، ان کو یہ خیال نہیں رہتا کہ ابھی مندہ چل رہا ہے، بازار میں مندی ہے، اور بس یہ چلے آئے اور چندہ مانگنے لگے، ناک بھوں چڑھانے لگتے ہیں۔ میرے دوستو، کل میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، ہندوستان کے ابھی ماضی قریب کے بہت بڑے عالم، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور صدر مدرس، جن کا اسی کورونا کی پیریڈ میں انتقال ہوا ہے، حضرت مولانا سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک بات کہی، میں کہنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، اور میں کہتا تو شاید آپ چٹکیوں میں وہ بات اڑا دیتے، لیکن حضرت نے کیا کہا؟ اے لوگو، اسلام کی بنیاد ہی چندے پر ہے، اور سب سے پہلے چندہ مانگا ہے مدنی آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر انہوں نے سیرت نبوی کے چند واقعات بتائے کہ کب کب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے چندہ مانگا ہے۔ حالانکہ اگر آپ چاہتے تو آپ کو چندہ مانگنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے ملک الجبال کو، وہ فرشتہ جو پہاڑوں پر مقرر ہے، اس کو آپ کی خدمت میں بھیجا تھا، اور اس نے آ کر عرض کیا تھا کہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو یہ تہامہ کے جتنے پہاڑ ہیں آپ کے لیے سب کو سونے کا بنا دیا جائے، یعنی مکہ اس کے اطراف میں جتنے پہاڑ ہیں سب کو سونے کا بنا دیا جائے اگر آپ پسند کریں۔ لیکن آپ نے فرمایا نہیں، مجھے یہ پسند نہیں ہے، مجھے تو یہ پسند ہے کہ میں ایک وقت کھاؤں اور اللہ کا شکر ادا کروں، اور ایک وقت فاقہ کروں اور صبر کروں، تاکہ شکر اور صبر دونوں کی دولت مجھے نصیب ہو۔ آپ کو چندہ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ نے چندہ کیا ہے۔ غزوہ تبوک کا چندہ تو مشہور ہے، 30,000 کا لشکر تیار کیا تھا آپ نے رومیوں سے مقابلے کے لیے۔ اتنا بڑا لشکر کبھی تیار نہیں ہوا، 30,000 کا لشکر، اور 30,000 کا لشکر تیار کرنا، ان کے لیے سامان اور رسد فراہم کرنا، جبکہ لمبی مسافت تھی، 40-50 دن کا یہ سفر تھا، آسان نہیں تھا۔ آپ نے چندے کا اعلان فرمایا۔ پھر صحابہ نے کس طرح چندہ دیا ہے اس کی تفصیلات حدیث کی کتابوں میں آتی ہیں، سیرت کی کتابوں میں آتی ہیں، بڑھ چڑھ کر چندہ دیا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اس موقع پر وہ کام کیا، 900 اونٹ ما ساز و سامان، 100 گھوڑے، 29.5 کلو چاندی اور 5.5 کلو سونا، یہ چندہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے 29.5 کلو چاندی دی۔ عاصم ابن حاتم 13.5 ٹن کھجور لے کر کے آئے۔
یہ تو امیر صحابہ تھے جنہوں نے دیا، لیکن غریب پیچھے نہیں ہے اس امت کا امیروں سے، گھبرائیے نہیں۔ صرف امیروں کے لیے نہیں ہے، غریب پیچھے نہیں ہے۔ کوئی آ رہا ہے تو مٹھی بھر کھجوریں لے کر آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے تو چند کھجوریں لے کر آ رہا ہے، اور منافقین پھر مذاق اڑاتے تھے کہ یہ دیکھو چند کھجوریں لے کر روم کے بادشاہ کا مقابلہ کرنے نکلے ہیں، چند کھجوریں لے کر روم کے بادشاہ کا مقابلہ کرنے نکلے ہیں۔ یہی موقع تھا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا آدھا مال لے آئے تھے، اور ان کے دل میں تھا کہ آج تو ابو بکر سے میں آگے بڑھ ہی جاؤں گا، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا آج کل ابو بکر کا ہاتھ تنگ ہے۔ ان کے بعد حضرت ابو بکر آئے تو ایک پوٹلی سی لے کر کے آئے۔ حضرت عمر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا لائے، کیا چھوڑ کر آئے؟ عرض کیا آدھا لایا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا آپ کیا لائے، کیا چھوڑ کر آئے؟ کہا جو کچھ تھا سب لے آیا ہوں۔ کہا تھا پوچھا گھر والوں کے لیے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچ لیا کہ ابو بکر سے کبھی کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ایک ایک مٹھی بھر کھجوریں۔ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، معذور تھے، وہ کام کی تلاش میں نکلے کہ کوئی کام مل جائے، کچھ مزدوری میں کچھ حاصل ہو جائے اور چندہ دے دیں۔ وہ ایک یہودی کے پاس پہنچے، اس سے کہا کہ بھائی کوئی کام ہے تو دے دے۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی کام نہیں، ہاں میرے باغ کو پانی کی ضرورت ہے، تو معذور آدمی ہے، ایک ڈول پانی کے بدلے ایک کھجور دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے دن بھر کنویں پر کام کیا، پانی نکالا، اور پھر چند کھجوریں ملی ان کو۔ اب معذور آدمی تھے، زیادہ ڈول نہیں نکال سکے، جتنے ڈول نکالے وہ چند کھجوریں ان کو ملی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں نے محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، اور یہ چند کھجوریں لے کر حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا کہ تم نے کنویں سے ڈول کیسے نکالا؟ انہوں نے پھر بتایا اللہ کے رسول دانتوں کا بھی استعمال کیا، پیر کا بھی استعمال کیا، اس طرح بڑی مشقت کے ساتھ یہ کھجور میں نے کمائے ہیں۔ تو آپ نے صحابہ سے فرمایا ان چند کھجوروں کو پورے ڈھیر پر بکھیر دو، شاید ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے مال کو، پورے چندے کو قبول فرما لے۔ تو غریب آدمی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ گنتے نہیں، وہ تو دل کا جذبہ دیکھتے ہیں، نیت دیکھتے ہیں، وہ نیت دیکھتے ہیں، وہ گنتے نہیں کہ کتنے کتنے لاکھ دیے، کتنے کروڑ دیے، وہ تو یہ دیکھتے ہیں کس ارادے سے، کس نیت سے لوگوں نے۔ تو دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ دن رات اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو، وہ بتایا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ لوگ جو چیزیں جوڑ جوڑ کر اور جمع کر کے رکھتے ہیں ان سب سے بہتر اللہ کی یہ کتاب ہے، یہی ایک عظیم دولت ہے، اس دولت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو میرے دوستو، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے۔ اللہ کی اس کتاب کے ساتھ جس بندے کا تعلق جتنا مضبوط ہوتا جائے گا، اس بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی اتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اب اگر میں چندے کی بات کروں تو آپ برا تو نہیں مانیں گے نا؟ بھائی سراج العلوم کا چندہ تو رمضان میں کرتا ہی رہتا ہوں، دیکھ رہے ہیں جھولی لے کر چلتا رہتا ہوں، ہاتھ میں ڈال کر جھولی لے کر چلتا رہتا ہوں۔ میرے مدرسے کے ایک استاد، میں مراٹھواڑہ گیا تھا تو وہ کہنے لگے کہ مراٹھواڑہ میں تمہارا تعلق ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، وہاں لوگوں سے کہہ دیجئے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ وہ مراٹھواڑہ گئے
تو نادیڑ چلے گئے، پھر جلگاؤں گئے۔ ابھی جب آئے تو میں نے پوچھا بھئی کیا حال رہا؟ بولے جلگاؤں کا حال تو ٹھیک رہا لیکن نادیڑ میں اچھا نہیں لگا۔ میں نے کہا کیا اچھا نہیں لگا؟ کہنے لگے کہ وہی اعلان کرو اور اعلان کرنے کے بعد مسجد میں باہر رومال بچھا کر بیٹھ جاؤ، کوئی 2 روپیہ ڈال رہا ہے، کوئی 5 روپیہ ڈال رہا ہے، 100 200 300 روپیہ ہوتا ہے۔ یہ رومال بچھا کر بیٹھنا بڑا عجیب لگتا ہے۔ میں نے کہا بھائی چندہ آسان کام نہیں ہے، بہت بڑا مجاہدہ ہے، اور حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ چندہ دینے والوں کو وہ اجر و ثواب عطا نہیں فرماتے جو چندہ مانگنے والے کو دیتے ہیں۔ ایک شخص ہے جس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا ہو، اور وہ مدرسے کے لیے اس طرح خوار ہو رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے، گرمی سردی بارش ہر موسم کو جھیل رہا ہے، اور جھولے لے لے کر مسجد میں جا رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، لوگوں کو چندے کی ترغیب دے رہا ہے۔ اس کے نفس کے اوپر کتنا بوجھ پڑتا ہے، اس سے پوچھو جب وہ رومال بچھا کر بیٹھتا ہے تو اس کا نفس اسے کیا کہتا ہے، لیکن اپنے نفس کو دبا کر کے وہ اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں سے اللہ ہی کے کام کے لیے کچھ مانگتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے اتنا دیتا ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی یہ چندے میں ہوتا ہے، اور پھر میں نے ہنس کر کہا کہ بھائی جب گھنگھرو باندھ لیا ہے تو یہ مت دیکھو کہ آنگن سیدھا ہے یا ٹیڑھا ہے۔ گھنگھرو باندھ لیا ہے تو پھر آنگن مت دیکھو کہ یہ سیدھا ہے کہ ٹیڑھا ہے۔ بہرحال چندے کی بات آئی تو سراج العلوم کی بات میں نے کی۔ میرے دوستو آپ جانتے ہیں کہ سراج العلوم کو اللہ تعالیٰ نے اس لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں جس طرح سنبھالا ہے، کم مدرسے ایسے ہیں جو اس طرح سنبھل سکے ہیں۔ یا تو تعلیم بند ہو گئی، اب تک بند ہے، اساتذہ کو تنخواہیں نہیں ملی، اور سراج العلوم میں تعلیم بند تھی تب بھی اساتذہ کو تنخواہیں پوری دی گئیں، اور تعلیم شروع ہوئی، پورا سال تعلیم ہوئی، 93 بچوں کے سروں پر دستار رکھی گئی، خرچ 2 کروڑ روپے کے قریب ہے۔ یہ اہل خیر حضرات کے تعاون سے ہی پورا ہوتا ہے۔ تو سراج العلوم، بلکہ ہماری انتظامیہ نے تو اس لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں اساتذہ کی تنخواہیں بڑھائی ہیں۔ جو لوگ سنتے تھے تعجب کرتے تھے کہ یہاں تو تنخواہ نہیں ہو رہی ہے، سراج العلوم میں تنخواہ بڑھائی جا رہی ہے۔ اور جب ہمارے اساتذہ نے درخواست لکھ کر کے شورا کے سامنے پیش کی تو میں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ مئی کے مہینے میں استسقاء کی نماز پڑھنے نکلے ہیں۔ مئی کے مہینے میں بارش طلب کرنے والی جو نماز ہوتی ہے، مئی کے مہینے میں استسقاء کی نماز پڑھنے نکلے ہیں، لیکن اللہ نے وہ کام بھی کروایا۔ تو دیکھیے سراج العلوم کا خیال رکھیے، 5 روپے سے ہی صحیح، 10 روپے سے ہی صحیح، جس کو اللہ جو توفیق دے یہ سلسلہ آپ حضرات جاری رکھیے۔ لیکن اس وقت میں آپ سے جمعیت علماء کے لیے بات کر رہا ہوں۔ جمعیت علماء جو اس وقت ملک میں بڑے بڑے اہم کام کر رہی ہے، مقدمات کی پیروی، اور اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید جمعیت علماء ہند بھی نشانے پر آ رہی ہے۔ اور اب جس طرح کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے موجودہ حکومت نے کہ مسلمانوں کی ایک ایک چیز کو چن چن کر نشانہ بنایا جا رہا ہے، اب شاید
آنے والے مرحلے میں پھر تنظیموں اور جماعتوں کا سلسلہ شروع ہوگا اور ان کی لائن لگے گی اور ان کے سلسلے میں، اس لیے بزرگوں کی اس امانت کو باقی رکھنا اور یہ جو کام کر رہی ہے وہ کام جاری رہے، آپ کا تعاون بہت ضروری ہے۔ ابھی نماز کے بعد لوگ جھولی لے کر باہر کھڑے رہیں گے، آپ سے جو کچھ ہو سکے جمعیت علماء کے ساتھ تعاون کرتے جائیے، اور محلے کے بچے جھولیاں لے کر محلے میں جائیں گے، گھر گھر میں آواز لگائیں گے اور تعاون مانگیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔